إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزم فیضان تاج الشریعہ کی جانب سے الحمدللہ تقریباً 1 سال ہونے کو ہے۔ 1 سال سے مسلسل مختلف مسجدوں میں درس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس درس کی نوعیت یہ ہے کہ کچھ دیر فقیر کو درس حدیث دینا ہوتا ہے، اور میرے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ درس سیرت مصطفیٰ کو بھی سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ درس حدیث میں ذمہ ہے، اس لیے بغیر کسی تمہید کے میں ڈائریکٹ آپ کی بارگاہ میں حدیث کو پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا، اس لیے کہ تمہید وغیرہ کا ہمارے پاس وقت نہیں، مختصر وقت ہے جس میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ حدیث پاک سماعت کریں۔ وعن عبادہ بن صامت قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وحولہ عصابۃ من اصحابہ بایعونی علی ان لا تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرفوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه في الدنيا فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم میں مذکور ہے۔ اس کو حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ خوش نصیب اور جلیل القدر صحابی ہیں کہ آپ جانتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین پر اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ کچھ لوگ جو مکہ میں تھے، جن کے دلوں میں ایمان کی روشنی نے گھر کیا، اور وہ سرکار کے دیوانے ہو کر کے سرکار کے ساتھ رہنے لگے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس آفتاب نبوت کی روشنی صرف مکہ میں نہیں بلکہ ارد گرد، بلکہ دور دور تک کئی جگہوں پہ لوگوں کے قلوب اس آفتاب نبوت کی کرنوں سے روشن ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ معظمہ سے آپ نے ہجرت نہیں فرمائی ہے، لیکن بہت سے لوگ سرکار کی خدمت میں مدینہ مبارکہ سے حاضر ہو کر کے اسلام میں داخل ہوئے۔ انصار صحابہ کرام جو مدینہ سے حاضر ہوئے، ان کی روایت کچھ یوں ہے کہ ابتداءً 3 اشخاص تھے جو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ پھر جب دوسرا سال آیا تو وہ 3 کی جگہ 7 یا 6 لوگ تھے جو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور پھر تیسرے سال تقریباً 17 لوگ مدینہ مبارکہ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور داخل بیعت ہوئے۔ اور راویوں کا بیان ہے کہ یہ تینوں مرتبہ، پہلی مرتبہ 3 لوگ، پھر 7 اور پھر 17 لوگ آئے۔ ان تینوں گروپ میں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں۔ تینوں بار آپ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے مدینہ سے۔ مکہ ابھی سرکار نے ہجرت نہیں فرمائی ہے مکہ سے مدینہ، لیکن حضرت عبادہ ابن صامت مدینے سے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں داخل ہوئے،
اور ساتھ ہی ساتھ سرکار کی بارگاہ میں مدینہ مبارکہ کی تشریف آوری کے لیے سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ بھی رکھا۔ تو آپ ایک جلیل القدر صحابی ہیں اور آپ کا مرتبہ صحابہ کرام میں بھی، صحابہ کرام کی جماعت میں بھی بہت بلند تر ہے، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ علم فقہ عبادہ سے سیکھو، اس لیے کہ وہ مجھ سے زیادہ فقیہ ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت کے بارے میں فرمایا کہ وہ مجھ سے زیادہ فقیہ ہے، اور حضرت عبادہ بن صامت سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات ہی میں آپ حافظ قرآن ہو گئے تھے، آپ کو پورا قرآن مجید یاد تھا، حتیٰ کہ جب قرآن مجید حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع کیا گیا خاص طریقے سے، تو اس وقت سب سے پیش اگر کوئی ہستی تھی تو وہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلکہ ایک روایت میں یوں ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اصحاب صفہ خاص صحابہ کرام کا ایک گروہ تھا جو ہجرت کر کے اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے دیوانہ وار سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تھے، اور ان کا کام صرف یہی تھا کہ وہ علم دین سیکھتے رہتے تھے۔ یہ جو علم دین سیکھتے تھے اور قرآن لکھنا پڑھنا سیکھتے تھے، سرکار کی احادیث سن کر کے لوگوں تک پہنچاتے تھے، ان کے درمیان حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ استاد کی حیثیت رکھتے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت لوگوں کو قرآن سکھاتے تھے، لکھنا پڑھنا سکھاتے تھے، اور اس دور میں یہ حال تھا، بلکہ آپ اگر دیکھیں تو تقریباً 1000 صدی جو گزری، یعنی آج سے 300-400 سال پہلے بھی آپ دیکھیں تو ایسا دور، اس کی کچھ جھلک ہمارے درمیان بھی موجود تھی۔ پہلے یہ تھا کہ اگر کوئی شخص علم دین سکھاتا استاد، تو وہی استاد اپنے شاگردوں کے کھانے پینے رہنے سہنے کا انتظام بھی کرتا۔ اصحاب صفہ میں کچھ جو تھے سرکار حضرت عبادہ بن صامت کے پاس رہتے، اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سارے رہنے سہنے کا خرچ اٹھاتے۔ ایک مرتبہ ایک کوئی شخص تھا جو حضرت کی بارگاہ میں علم دین حاصل کرتا، جب وہ جانے لگا تو آپ کی بارگاہ میں تحفے کے طور پہ اس شخص نے ایک اچھی کمان بنی ہوئی تھی، تیر کمان جو آپ جانتے ہیں، وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کی۔ تو آپ نے سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی کہ میرے پاس وہ شخص سیکھتا تھا، اور جاتے وقت اس نے مجھے تحفتاً یہ چیز دی، تو حضور ارشاد فرمائے میں کیا کروں؟ سرکار نے اس سے لینے سے منع فرما دیا، کہا اس کو مت لینا۔ بہرحال تو حضرت عبادہ ابن صامت اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، اتنے بلند مرتبہ صحابی ہیں کہ آپ صحابہ کرام کی جماعت میں آپ کا شمار مفسرین میں بھی ہوتا، محدثین میں بھی ہوتا، اور حافظ قرآن میں بھی ہوتا۔ اور محدثین میں تو ایسا آپ کا شمار تھا، اور آپ کو اتنا جنون تھا احادیث سماعت کرنے کا اور لوگوں تک پہنچانے کا، کہ روایت میں آیا کہ آپ جب انتقال کے قریب ہوئے، حالات ایسے ہو گئے کہ اب لگنے لگا کہ آخری اوقات ہیں، تو آپ نے اپنے حجرے سے باہر نکل کر کے ممبر پہ چڑھے، اور ممبر پہ چڑھ کر کے لوگوں سے کہا کہ لوگوں مجھ سے حدیث سن لو، میں نے تم کو میرے پاس جتنی احادیث تھی وہ تو پہنچا دی، بس ایک باقی تھی، وہ بھی رہ نہ جائے، تم لوگ مجھ سے وہ حدیث بھی سن لو۔ یہ کہہ کر کے آپ نے گویا کہ اپنی زندگی کا آخری کام بھی حدیث کو سنانے پہ ختم کیا۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اتنی اچھی محفلیں ہم انعقاد اس کا کرتے ہیں کہ جس میں احادیث کریمہ کو بیان کیا جاتا ہے، اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا بھی طریقہ تھا، اور حقیقتاً ہمارے دین کے دو ہی اصل اصول ہیں، باقی بھی ہیں لیکن دو اصل سرچشمے ہیں
ایک ہے قرآن مجید اور دوسرا احادیث کریمہ۔ تو ہم احادیث کریمہ کا درس کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہے کہ ہم ایسی مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مزید آپ نے اپنا حال بیان کیا، وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ میں جو حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں وہ سرکار نے جب ارشاد فرمائی، اس وقت ماحول یہ تھا کہ صحابہ کرام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھیرا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ گویا کہ کسی شاعر نے جس محفل کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ یہ اصحاب ستارے ہیں، تو سرکار نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ اور سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا عالم تو وہ ہے کہ آفتاب تو آپ کے قدموں کے ساتھ لگنے والے ذرات ہیں، ان ذرات سے آفتاب روشنی لیا کرتا ہے۔ بہرحال تو سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور سرکار نے فرمایا بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، میرے ساتھ میرے ہاتھ پہ اس بات پر بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، ولا تسرقوا، اور چوری نہیں کرو گے۔ یہ جو بیعت لی گئی، بیعت سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں دو طرح سے لی جاتی تھی۔ ایک تو یہ کہ بیعت ایمان ہوتی تھی، عہد ایمان، یعنی جو لوگ ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے وہ داخل اسلام ہونا چاہتے، تو سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایمان اور اسلام کی باتیں بتا کر کے بیعت لیتے۔ یہ جو حدیث ہے اس میں وہ بیعت نہیں ہے، اس میں سب صحابہ کرام ہی تھے، اس میں بیعت تقویٰ ہے، اور یہ اصل ہے ہمارے اس عمل کی جو ہم اپنے پیران اعظام سے بیعت کیا کرتے ہیں۔ ہم جو مرید ہوتے ہیں اس کی اصل ہے، اس کے ثبوت کے لیے حدیث ہے، کیونکہ بھائی پیران اعظام جو بیعت لیتے ہیں وہ کیا لیتے ہیں کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں گناہوں سے بچتا رہوں گا، پنجگانہ نماز پڑھتا رہوں گا، روزوں کا وقت آئے گا تو روزے رکھتا رہوں گا، حج فرض ہو جائے گی تو حج کرتا رہوں گا، گناہوں سے بچتا رہوں گا، برائیوں میں داخل نہیں ہوں گا، نیکی کے کام کرتا رہوں گا۔ یہ ساری چیزیں تقوی کی بات ہوتی ہے اور عمل کی بات ہے۔ تو پیران نظام جو بیعت لیتے ہیں اس کی ایک اصل یہ حدیث بھی ہے کہ سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس بات پر بیعت لی، اور کیا فرمایا، ولا تسرقوا، اور چوری نہ کرو، ولا تزنوا، اور زنا نہیں کرو گے، بہت برا کام ہے، ولا تقتلوا اولادکم، اور نہ تم اپنی اولاد کو قتل کرو گے، جیسا کہ پہلے کے خاص طور سے عرب میں یہ حال تھا کہ مال کی وجہ سے یا تنگی کی وجہ سے یہ لوگ اپنی اولاد کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ تو سرکار نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور یہ کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، اور نہ ہی تم کوئی بہتان لاؤ گے جس کو تم نے اپنے سامنے گھڑا ہو۔ حدیث کریمہ میں ہے بین ایدیکم و ارجلکم، یعنی اپنے ہاتھوں اور پیروں کے سامنے۔ گویا کہ اس سے مراد ہے کہ کھلے طور پر کوئی بہتان نہیں گھڑو گے۔ دیکھیے ایک بہتان کیسا ہوتا ہے، یہ چیز ہمیں خاص طور سے سمجھنی چاہیے، اور یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ جتنے ہلکے میں ہم اس کو لیتے ہیں اس سے بہت زیادہ بری چیز ہے۔ مثال کے طور پہ ہم عام طور پہ کہیں بازار میں کھڑے ہیں، کسی جگہ پہ کھڑے ہیں، کوئی مسلمان بھائی کسی طرف سے جا رہا ہے، تو ہم اس کو دیکھ کر کے
غلط گمان کرتے ہیں کہ یہ ادھر جا رہا ہے تو اسی لیے جا رہا ہوگا. بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کسی محلے میں جا رہا ہے یا کہیں جا رہا ہے تو ہم گمان کرتے ہیں اس کے بارے میں غلط کہ یہ جا رہا ہے تو یہ ایسے گناہ والے کام کے لیے جا رہا ہوگا. جب تک ہمیں کھلے طور پہ کسی کے بارے میں ثبوت نہیں ہے، بین ایدیکم وارجلکم، مطلب کھلے طور پہ تمہارے سامنے جب تک وہ بات نہیں ہے تو تم کسی مسلمان کے اوپر بہتان نہیں لگا سکتے. قرآن مجید میں رب کریم نے فرمایا اجتنبوا من الظن یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے مومنو بہت سے گمان سے بچو، فإن بعض الظن سوء، کہ کچھ گمان برے ہوتے ہیں. ہم کئی مرتبہ، اور یہ نارملی ہم کرتے ہیں، کسی کے مذاق کے بارے میں مذاق کرتے ہوئے ہم بس ایسے کھڑے ہیں، وہ جا رہا ہے تو مذاق کے بارے میں ہم ایسے گمان کرتے ہیں اس کو کہاں سمجھ پڑتی ہے، ادھر ادھر گھومتے رہتا ہے. آپ کی یہ آپس میں بات کرنے سے وہ سامنے والا آدمی سدھرنے والا بھی نہیں اور بگڑنے والا بھی نہیں، لیکن آپ کے نامہ اعمال میں جو برائی والا رجسٹر ہے اس میں ضرور آپ کی بات لکھ دی جائے گی اور آخرت میں آپ سے اس کی پکڑ ہوگی. اور آپ جانتے ہیں کہ حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے. اس میں آگے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا وہ کام آپ نے کر لیا، وہ کام آپ نے کیا اور توبہ کی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. لیکن توبہ نہیں کی اور اللہ نے آپ کے اس گناہ کو چھپائے رکھا یہاں تک کہ بندے کا انتقال ہو گیا، تو آخرت میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دے اور ہو سکتا ہے اس کے بارے میں اس کو عذاب بھی دے. لیکن اگر کسی بندے کا حق مارا ہے، آپ نے کسی بندے کو برا بھلا کہا ہے یا اس کا کوئی حق مار لیا ہے، زمین چھین لی ہے یا زمین دبا لی ہے یا کوئی اور چیز لے لی ہے، تو آخرت میں جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. آپ سوچئے، یعنی مان لیجئے کہ کسی سے نماز قضا ہو گئی، جماعت چھوٹ گئی تو یہ گناہ ہے. جماعت کو جان بوجھ کر کے چھوڑنا گناہ ہے. جماعت چھوٹ گئی، اس سے گناہ ہو گیا اور وہ بھول گیا، اس نے توبہ بھی نہیں کی اور ایسے ہی اس کا انتقال بھی ہو گیا، تو یہ گناہ اپنے ساتھ لے کے گیا. آخرت میں جب حساب ہوگا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو معاف کر دے. لیکن اگر کسی نے کسی کا حق مار لیا تو اللہ تعالیٰ خود سے وہ معاف نہیں فرمائے گا جب تک اس بندے کا جس کا حق مارا ہے وہ شخص معاف نہ کر دے. تو اس لیے یہ معاملہ بہت سخت ہے، حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے. کسی کو بلا وجہ بغیر ثبوت کے برا بھلا کہنا یا اس کے بارے میں برا گمان کرنا، اس کی تعلیم ہمیں ہمارے اسلام نے نہیں دی ہے، بلکہ ایسی چیزوں سے بچنے کا حکم ہے. وہ فرمایا وَلَا تَحْسُوا فِي مَعْرُوفٍ، اور بھلائی والے کاموں میں، یعنی جو بھلائی کے کام کے حکم دیے گئے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرو گے، اس کا بھی عہد لو. یعنی نماز کا حکم دیا ہے تو نماز پڑھو گے، روزے کا حکم ہے تو روزہ رکھو گے، زکوٰۃ کا حکم ہے اس کے اہل ہیں تو زکوٰۃ دیں گے. تو جو بھی بھلائی کا حکم دیا گیا ہے، جو شریعت مطہرہ سے واضح ہے، شریعت نے جس بات کا حکم دیا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرو گے اور جس چیز سے روکا ہے اس کام میں نہیں پڑو گے. سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد لیا. فرمایا فمن وفا منکم، تو جس نے اس کو پورا کیا تم میں سے، فاجرہ علی اللہ، تو پھر اس کا اجر اللہ کے یہاں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا. ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارۃ له. اور ان چیزوں میں سے جو اوپر چیزیں ذکر ہوئی یہ ساری چیزیں جنایات میں سے ہیں. جنایات کا مطلب کہ اس کے بارے میں اگر کسی نے یہ کام کیا تو اگر اسلامی حکومت ہے اور اس کے بارے میں یہ جرم ثابت ہو گیا کہ اس نے زنا کیا ہے یا بہتان لگایا ہے
تو بادشاہ اسلام اس کے لیے سزا معین کرے گا. یہ جتنی باتیں ذکر ہوئی وہ سب ویسی ہیں. تو اگر کسی نے یہ کام کیا اور دنیا میں اس کو اس کی سزا مل گئی، یعنی بادشاہ اسلام نے حد اس کے اوپر قائم کر دی، تو سرکار فرماتے ہیں فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے، یعنی آخرت میں اس کے لیے اب معاف ہو جائے گا. یہاں پہ جو کچھ ہوا وہ اس کے گناہ کا کفارہ ہے. وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، اور جس کو یہ بات پہنچی، یعنی یہ جو بچنے کے کام کہے گئے ان میں سے کسی کام کو اس نے کر لیا، اس سے سرزد ہو گیا، اور پھر کیا فرمایا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا، پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کے اس عیب کو چھپائے رکھا. سرکار فرماتے ہیں فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، تو وہ اللہ پر ہے کہ اللہ چاہے، فرمایا إِن شَاءَ عَفَا عَنْهُ، اگر چاہے تو اس کو معاف فرما دے، وَإِن شَاءَ عَاقَبَهُ، اور اگر چاہے تو پھر اس کا بدلہ بھی دے، یعنی یا تو جہنم میں ڈال کر کے یا پھر کسی دوسرے طریقے سے اس کو اس کا بدلہ دیا جائے جو اس نے گناہ کیے تھے. یہاں ایک اور بات میں آخری عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. گناہ کے کام ہم کرتے ہیں، ہوتے ہیں سرزد، ہمیں سب سے پہلے جب احساس ہو، مومن جو ہوتا ہے، جو سچا مومن ہے جس کے دل میں نور ایمان ہے، اس سے اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کا دل اس کو ملامت کرتا ہے. اگر آپ کا دل ملامت کرتا ہے وہ کام ہو جانے کے بعد، تو آپ یوں سمجھیے کہ آپ خوش نصیب ہیں. فوراً آپ مسجد میں داخل ہوں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور مزید اس کا شکر ادا کریں کہ رب کریم نے آپ کو اس چیز کی توفیق دی. وگرنہ آپ دیکھتے ہیں بہت سے گنہگار ایسے ہیں جو بس گھومتے رہتے ہیں، جن کو کوئی فکر ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. اگر آپ کے دل پہ ایسی بات گزرتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور فوراً اس گناہ سے توبہ کریں. اور گناہ صرف یہ نہیں کہ کسی نے زنا کیا یہی گناہ ہے، یا کسی نے کسی پہ بہتان لگایا یا چوری کی یہی گناہ ہے، بلکہ نماز کو چھوڑنا یہ بھی گناہ ہے، اور جماعت کو ترک کرنا یہ بھی گناہ ہے. جان بوجھ کر کے جماعت چھوڑنا یہ بھی گناہ ہے. آپ سوچئے تو صحیح کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم میں جو جماعت میں پیچھے رہ جاتا تھا، پیچھے رہ جانے کا مطلب 2-3 رکعت چلی گئی، چوتھی رکعت میں آ کر کے شامل ہو گیا، یہی پیچھے رہنے کا مطلب ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اندر، ہمارے درمیان جو جماعت میں پیچھے رہ جاتا تھا ہم اس کو منافق گمان کر دیتے. جماعت میں پیچھے رہنا، جماعت تو ملی ہے اس کو لیکن وہ جان بوجھ کے پیچھے رہا ہے، اس کے بارے میں یہ گمان تھا کہ ہم کو ایسا لگتا کہ یہ منافق ہو گیا ہے. اور ہمارا حال کیا ہے؟ جماعت تو درکنار، ہمیں نماز تک کا بھی احساس نہیں کہ نماز کتنا بڑا فریضہ ہے. اللہ نے ہمیں دنیا میں پیدا ہی عبادت کے لیے کیا. مختصر سا وقت آپ کو مسجد میں دینا ہے، مختصر سا وقت. بھئی ایک وقت کی نماز میں بہت زور مار لیں تو 20 منٹ آپ کو ایک وقت کی نماز میں، 5 وقت کی نماز میں 100 منٹ ہو جائیں گے، 1.5 گھنٹہ گویا کہ 24 گھنٹے میں سے صرف 1.5 گھنٹہ دینا ہے. کس کام کے لیے؟ اس کام کے لیے جس کام کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا. تو ہم اتنا ٹائم بھی نہیں نکال سکتے. جماعت کو ترک کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. بہرحال باتیں بہت ساری ہیں لیکن وقت کی تنگی میرے دامن کو کھینچ رہی ہے. رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو پنجگانہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے علماء کرام کی محفلوں میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک دنیا میں رہے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سائے اقدس میں رہے، جب ہماری واپسی ہو ہمارے لبوں پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے دوستوں، میری آواز کسی تک پہنچے یا نہ پہنچے، کسی کے دل پر اثر کرے یا نہ کرے، میں کوشش کر کے اپنے حصے کا فرض ادا کرتا رہوں گا. اگر آپ کو بھی میری کوشش اچھی لگے تو اس پیغام کو اپنے دیگر دوستوں تک فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور پہنچائیے گا.
نیز چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے۔